السلام علیکم۔ اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر سبق کا نام ہے ماحول کی صفائی۔ جدید دور میں سائنس، زراعت اور صنعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے نئے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان میں ایک مسئلہ ماحول کی آلودگی ہے۔ ماحول میں ارد گرد کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں شامل ہیں۔ ایسی تمام چیزیں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کی بدولت ماحول میں ہونے والی نامناسب تبدیلیوں کو ماحول کی آلودگی کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے ارد گرد موجود ہر جاندار اور بے جان اشیاء مل کر ہمارا ماحول بناتی ہیں، اور یہ ماحول متاثر ہوتا ہے انسانی سرگرمیوں سے جو کہ نقصان دہ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ آلودگی ایک ایسا عمل ہے جو زمین، ہوا اور پانی کو خراب اور نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ ماحول میں بہت زیادہ تبدیلیوں کے نتیجے میں واقع ہونے والی آلودگی آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس سے انسانوں، جانداروں، سمندری مخلوق اور پودوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کون کون سی چیزیں ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں اور ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں۔ ہمارا کرۂ ہوائی آلودگی کا باعث بننے والے مختلف مادوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، مگر جب ان مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو پھر قدرت کا یہ نظام ان کو جذب کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے نتیجے میں یہ مادے انسانوں، جانوروں، پودوں اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ کرۂ ہوائی میں اس تبدیلی کو فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں اور زہریلی گیسیں ہیں۔ یہ ہمارے ماحول میں داخل ہو کر اسے آلودہ کر دیتی ہیں، پھر یہ انسانوں کو ہی نہیں بلکہ نباتات کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اسی طرح گرد و غبار بھی فضا کو آلودہ کرنے والا ایک اہم عنصر ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے سانس، جلد، آنکھوں، گردوں اور جگر کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان دو پیراگرافز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ آلودگی زمین، ہوا اور پانی کو خراب اور نقصان دہ بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے تمام ہی جانداروں کو نقصان پہنچتا ہے، جن میں انسان، جانور، سمندری مخلوق، پودے، تمام ہی چیزیں شامل ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ پانی سمندروں، دریاؤں، نہروں، جھیلوں، ندی نالوں اور زمین کی تہوں میں موجود ہے۔ کارخانوں، فیکٹریوں اور رہائشی علاقوں کے غلیظ پانی سے زہریلے اور گندے مادے بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ یہ آلودہ پانی قریبی جوہڑوں، ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے، اور پانی کے بغیر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ پانی کے ریسورسز کیا ہیں؟ سمندر، دریاؤں، نہروں، جھیلوں، ندی نالوں اور زمین کی تہوں میں پانی موجود ہوتا ہے، وہاں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ پینے کا پانی دریاؤں، نہروں اور جھیلوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ پانی کارخانوں، فیکٹریوں اور رہائشی علاقوں کے خارج کیے گئے غلیظ پانی سے گندا اور زہریلا ہو جاتا ہے۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا آلودہ پانی اور زہریلے مادے قریبی جوہڑوں، ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس پانی سے آبی اور خشکی کے جانداروں کے علاوہ انسان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ زیر زمین موجود پانی بھی اس گندے پانی کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ آلودہ پانی سے ہیضہ، پولیو، ٹائیفائڈ، یرقان، اسہال اور دوسری کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ صنعتی علاقوں کے زہریلے مادے، رہائشی علاقوں کا کوڑا کرکٹ اور گندا پانی زمینی آلودگی کا سبب بنتے ہیں۔ یرقان کہتے ہیں ٹی بی کو اور اسہال کہتے ہیں ڈائریا کو۔ یہاں ہمیں کچھ اقسام بتائی جا رہی ہیں۔ پولیوشن کی آلودگی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے زمینی آلودگی، جو کہ رہائشی علاقوں، صنعتی علاقوں سے نکلنے والا کوڑا کرکٹ جو جمع ہو جاتا ہے زمین پہ، وہ زمینی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک ہوتی ہے فضائی آلودگی۔ کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جو فضا میں شامل ہوتا ہے، وہ فضا کو آلودہ کرنے کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ کارخانوں، فیکٹریوں اور رہائشی علاقوں سے نکلنے والا گندا اور غلیظ پانی، زہریلا پانی
نہروں، جھیلوں، سمندروں اور دریاؤں کو گندا کرتا ہے، آلودہ کرتا ہے اور آبی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ آبی آلودگی، فضائی آلودگی اور زمینی آلودگی۔ ابھی تک کے پیراگرافس میں ان 3 قسم کی آلودگیوں کا ذکر ہوا ہے، اور ایک ہوتی ہے صوتی آلودگی، جسے شور کی آلودگی بھی کہتے ہیں۔ وہ آلودگی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ناپسندیدہ بلند اور بے ہنگم آوازوں کو شور کہتے ہیں۔ شور کی آلودگی سے مراد تکلیف دہ آوازوں کا فضا میں شامل ہونا ہے۔ فیکٹریاں، کارخانے، مشینیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور گاڑیاں شور کی آلودگی کا سبب ہیں۔ شور آس پاس کے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے بے شمار منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یہ آلودگی انسانی صحت کے لیے نقصان کا باعث ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، گلیوں اور محلوں میں گندگی کے ڈھیر نہ لگنے دیں، پانی کی نکاسی کے نظام کو بہتر بنائیں تاکہ تعفن اور جراثیم پیدا نہ ہوں۔ کوڑا کرکٹ مخصوص مقامات پر پھینکیں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے اور نہ ماننے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ صنعتی اداروں کو آبادی سے الگ تھلگ بنایا جائے، ان سے خارج ہونے والے فضلے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، بے تحاشا پھیلی ہوئی آبادی پر قابو پایا جائے، عوام میں ماحولیاتی آلودگی کا شعور بیدار کیا جائے۔ ملک بھر میں شجرکاری کہتے ہیں پودے لگانا، شجرکاری کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ درخت فضائی آلودگی کو ختم کرتے اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی اور عظیم خدمت بھی ہے۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے صوتی آلودگی یعنی شور کی آلودگی منفی اثرات مرتب کرتی ہے اپنے ارد گرد کے ماحول پر، انسان پر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ہمیں ماحول کی آلودگی کی اقسام اور وجوہات بتانے کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کی تدابیر اور تراکیب بھی بتائی گئی ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ گلیوں اور محلوں کو گندگی کے ڈھیر سے پاک رکھیں، پانی کے نظام کو صاف ستھرا بنائیں تاکہ تعفن یعنی بدبو اور جراثیم پیدا نہ ہوں، اور کوڑا جو ہے وہ مخصوص مقامات پر پھینکیں۔ دھواں چھوڑتی ہوئی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، ان پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ صنعتی اداروں کو، جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، جو صنعتیں ہوتی ہیں، انہیں آبادی سے الگ تھلگ یعنی دور بنایا جائے۔ عوام میں شعور اویئرنیس پیدا کیا جائے تاکہ وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف مطلب آدھا، یعنی اگر آپ صاف ستھرا رہیں گے خود بھی اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے ارد گرد کی جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، تو وہیں آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا۔